الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے کہ وہ آخرت کی فکر کریں، اس کے حوالے سے تیاری کریں۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ آج کا موضوع فکر آخرت ہے۔ آخرت کا عقیدہ دین کے اہم ترین عقائد میں شمار ہوتا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ بنسبت باقی کے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اپنے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے، اور اخروی نتائج کے اعتبار سے، اور دنیا میں اصلاح کے حوالے سے۔ ان تین میں سے عقیدہ آخرت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں آخرت کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی، اور آخرت کے مراحل، جنت اور جہنم، اس کا نقشہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے گویا کہ پڑھنے والا، سننے والا یوں محسوس کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور غرض اور مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی عاقبت کی فکر کر لے، اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ مضمون قرآن میں تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے اور اجمال کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اجمال کے ساتھ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ایک بھی انکار کرنے والا نہ تو ماضی میں موجود رہا، نہ آج موجود ہے، نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ جو موت کا انکار کر دے کہ میں موت کو نہیں مانتا، یہ تمام انسانوں کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور بھی اہم اور بنیادی عقائد ہیں، حقائق ہیں، لیکن اس پر اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دہری ہیں کہ کائنات خود بخود بنی ہے، چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے، آخری پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ایک بھی موت کا منکر نہیں ہے۔ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں مرنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، یعنی یہ یقینی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہاں تک تو کل انسانیت کا اتفاق ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے وہ بنیادی شے۔ اسی پر دار و مدار ہے دنیا کے تمام اعمال کا، اور اسی پر دار و مدار ہے آخرت کا۔ جیسا عقیدہ ہوگا، جیسے سوچ ہوگی، ویسی ہی عمل وجود میں آئے گا، اس کے مطابق پھر نتیجہ نکلے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا، انسان ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان منتقل ہوتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف۔ اسی وجہ سے ہم جب آپس میں ایک دوسرے کو کسی کے مرنے کی اطلاع دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھائی، فلاں عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس نے اس جہان کو چھوڑ دیا، دوسرے جہاں منتقل ہو گیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اور وہاں جو کامیاب ہوا وہی در حقیقت کامیاب ہوا، اور وہاں جو ناکام ہوا در حقیقت وہی ناکام ہوا، اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کے عقیدے اور عمل پر ہے۔ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل آخرت میں فائدہ دے گا، اور غلط عقیدہ اور غلط عمل آخرت میں نقصان دے گا۔ یہ ہے اہل ایمان کا عقیدہ۔ تو پہلی بات اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ تم یہاں ہمیشگی کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارے لیے دوام اور بقا اس جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے تم نے کوچ کرنا ہے، یہاں سے تم نے جانا ہے۔ یہ زندگی دی ہے، پھر موت وہ دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ نظام اس نے بنایا؟ اس کا جواب دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں بہترین عمل کرنے والا۔
یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے لیے یہ زندگی اور موت کا نظام بنایا، اسی پر وہ فیصلہ کرے گا۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو مہلت عمل سمجھ کر، جان کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ گویا کہ یہ اصل سرمایہ ہے اس کے پاس، اسی سرمایہ پر اس نے تجارت کرنی ہے، اسی سے اس نے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور بے وقوف اور نادان ہے وہ شخص جو اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے اور اپنی عاقبت اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر وہ سرور اور لذت حاصل کر لے گا، دنیا کے اندر وہ اپنی دلچسپیوں کا سامان جمع کر لے گا، لیکن انجام اس کے حق میں برا نکلے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، شہادت دے رہا ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جو اس راہ میں جو ہے مشکلات آئی اس پہ صبر اختیار کر لیا، یہ تو محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن جس نے یہ سامان نہیں کیا، زمانہ گواہ ہے کہ یہ شخص خسارے میں ہے۔ یعنی یہ عمر جو وہ گزار رہا ہے، اس سے اگر اس نے فائدہ حاصل نہیں کیا، یہی اس کے لیے خسارہ ہے، یہی اس کے لیے جو ہے نقصان ہے۔ اور جس نے اس عمر کو قیمتی جان لیا، اصل سرمایہ سمجھ لیا، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی سعی اور کوشش اس نے کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آج حساب کتاب نہیں ہے، آج آزادی ہے، آج اختیار ہے، لیکن جب یہ وقت مہلت مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک دن آ رہا ہے جو یوم القیامہ، جو یوم الدین کے نام سے تعبیر کیا گیا، جو یوم حساب کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اس دن جو ہے تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کی فکر کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس دن سے خبردار کیا ہے، وہ دن جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن اللہ پوچھے گا یہ 40 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 90 سال جو میں نے تمہیں دیا تھا، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ خود تو نہیں پیدا ہوئے تھے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں یہ عمر دی تھی۔ 5 لازمی سوالات جب تک ان کے جواب نہ دے دے، رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ ساری زندگی کے بارے میں سوال، اور پھر اس کے ضمن میں متعدد سوالات ہوں گے۔ مرکزی سوال یہ ہے، بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ ذرا سوچئے، تصور میں لائیے، وہ عالمی اجتماع جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری انسان تک سب موجود ہوں گے، کوئی غائب نہیں ہوگا۔ اس عالمی اجتماع میں انسان اکیلا تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا تو اس کا عمل، بائیں دیکھے گا تو اس کا عمل، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری۔ آج تو ہم کل کی بات بھول جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایک ایک بات انسان کو یاد آ رہی ہوگی، اس کے شب و روز کی پوری تصویر اس کے سامنے ہوگی، کہاں اس نے وقت گزارا، کس حال میں وقت گزارا، کیا حالت ہوگی انسان کی، کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ جوانی کو کہاں ضائع کیا۔ اصل عمر، کریم عمر 15 سے 40، یہ جو 25 سال کا عرصہ ہے، اس کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ یہ قوت، یہ شباب، یہ صلاحیت، یہ استعداد، یہ تو میں نے تمہیں دیا تھا، بتاؤ اس سے تم نے کیا فائدہ حاصل کیا۔ دنیا میں مشغول رہے، دنیا کو ترجیح دیتے رہے، یا میرے لیے کچھ لے کر آئے ہو۔ امام ترمذی نے ایک اور حدیث میں مضمون اس طرح ذکر کیا ہے، گو کہ سندن ضعیف ہے، لیکن مضمون فکر آخرت کے حوالے سے اس میں انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے، قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، ہاں میرے بندے، یاد ہے تجھے میں نے تم پر یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، سب اس کو یاد ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، بتاؤ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو۔ اس کو اگر میں آج کے تناظر میں مثال کی شکل میں بیان کروں تو گویا کہ ایسا ہوگا، وہ شخص یہ کہے گا کہ اے میرے رب، تیرا بڑا شکر ہے، جوانی دی، صلاحیت دیا، علم دیا، میرے پاس مال آیا، اس کو میں نے تجارت میں لگا دیا، ایک دکان بن گئی، پھر دوسری دکان بن گئی، پھر میں نے شہر میں اور دکانیں کھول دیں، میرا کاروبار بڑھتا چلا گیا، پھر میں کراچی سے لاہور پہنچ گیا، اسلام آباد پہنچ گیا، پھر پورے ملک میں شاخیں کھل گئیں، پھر اس کے بعد میں لندن بھی گیا، پھر نیو یارک بھی گیا، پھر وہاں پر بھی یہ سب کام کیا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ تو دنیا کا حساب ہے جو بیان کر رہا ہے، بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ اب اس نے آخرت کی تیاری کی ہوگی تو بتائے گا، اس کے تو شب و روز اسی دنیا میں بسر ہو گئے، اسی دنیا کو بناتے ہوئے بسر ہو گئے، آخرت میں اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی، دوبارہ سے وہ یہی گردان کرے گا، اللہ پھر پوچھے گا، تیسری مرتبہ پھر وہ گردان کرے گا، اللہ فرمائے گا یہ تو دنیا کا بندہ ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ یہ ہے وہ دن جس دن انسان کو اس کا عمل پورا پورا بدلے کے طور پر دے دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تیسرا سوال ہوگا، مال کیسے کمایا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ مال کیوں کمایا، حلال طیب جتنا کما سکتے ہو، ہاں اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو، لیکن حلال اور حرام کی حدود کا خیال نہیں رکھا، بس مال اور مال اور مال، تو ایسا شخص آخرت میں تباہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ اس کو ملے راضی ہوتا ہے، نہیں ملے ناراض ہوتا ہے، کسی ایک جگہ نقصان ہو گیا کھانا نہیں کھاتا ہے،
یہ دنیا کا بندہ ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی ہے. آپ نے فرمایا اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے کوئی اس کو نہ نکالے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر. یہ ہے دنیا کا بندہ جس نے دنیا کو ہی حقیقی زندگی سمجھ لیا. تو سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمایا, حلال حرام, جائز ناجائز. چوتھا سوال یہ ہوگا جو تم نے کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کیا ہے. یہ نہیں میرا مال میری مرضی جو چاہوں کروں, نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, اس کے بارے میں بھی وہ پورا آڈٹ لے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. پانچواں سوال, جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. دین کے بارے میں علم, قرآن اللہ نے بھیجا, پیغمبر آیا, قرآن اور حدیث کی تعلیمات عام کی گئی, علماء موجود تھے, دینی تحریکیں موجود تھیں, درس قرآن ہوتے تھے, درس حدیث ہوتا تھا, اجتماعی تربیتگاہیں ہوتی تھی. کتنا فائدہ حاصل کیا, کتنا اپنا تزکیہ کیا, کتنا اس کے ذریعے اپنے آخرت کو تم نے بنایا. جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب بندہ نہ دے دے رب کے دربار سے قدم نہ ہل سکیں گے. اس دن سے انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی قدرت کاملہ, اس کا احساس رکھو. غفلت کی زندگی نہ گزارو, بے فکر ہو کر کے نہ رہو. ہر شخص یہ جائزہ لے لے ما قدمت لغد, اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے. قرآن نے قیامت کو آنے والے دن سے تعبیر کیا. وجہ یہ ہے, جس طرح آج کا ختم ہونا یقینی ہے اور کل کا آنا یقینی ہے, دنیا کا ختم ہونا بھی یقینی ہے اور آخرت کا آنا بھی یقینی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کل قریب ہے, ایک رات کا فاصلہ ہے, اسی طریقے سے قیامت کو دور نہ جانو, قیامت بھی تمہارے قریب ہے. اور جو شخص مر جائے اس کے لیے تو موت ہی جو ہے قیامت ہے. حساب کتاب کا مرحلہ جو حقیقی معنوں میں ہوگا وہ تو خیر سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا, لیکن اس کا حساب اور کتاب تو موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتا ہے. نیک مومن ہوتا ہے, اس کی روح آسانی سے قبض ہوتی ہے. بد کردار ہوتا ہے, اس کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے. اور موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی آ سکتی ہے, رات میں آ سکتی, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے تک پہنچے گا تو موت آئے گی. اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تیسرا یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان دنیا کے اندر مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے. طالب علم آج محنت کرتا ہے, کیوں؟ اس کا مستقبل اچھا ہو جائے. تاجر آج محنت کرتا ہے تاکہ مستقبل میں اس کو نفع حاصل ہو جائے. مزدور آج محنت کرتا ہے تاکہ مستقبل میں اس کو اچھی روزی کا سامان ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے یہ تو دنیا کی مستقبل جس کی تم تیاری کر رہے ہو, جو تمہارا حقیقی مستقبل ہے جو موت کے بعد شروع ہو رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.
اس دن سے ڈرو, اس دن کی تیاری کرو. یوم القیامہ, قیامت کیسا ہوگا اس کو بھی قرآن نے جا بجا کھول کر بیان کیا ہے. پورا نقشہ ایسا بیان کیا کہ انسان گویا اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, انسانوں ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ ایک عظیم واقعہ ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر بوجھ والی اپنے بوجھ کو ڈال دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے, کوئی چرس اور افیون نہیں پیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. اس سخت عذاب کی وجہ سے انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی گویا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا روز محشر ہر انسان اس کیفیت میں ہوگا جس کیفیت میں وہ پیدا ہوا تھا, بغیر ختنے کے, اور پورا بدن اس کا کھلا ہوگا, کوئی کپڑا کوئی لباس نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول, کیا لوگ ایک دوسرے کو اس حال میں نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت حالت یہ ہوگی کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا میرے برابر میں کون کھڑا ہے. ہر شخص اپنے غم میں ڈوبا ہوگا, اپنی ہی فکر میں وہ مشغول ہوگا. یہ ہے وہ دن جب واقع ہوگا انسان کی یہ حالت ہوگی. کان مقدارہ 50,000 سنہ, یہ وہ دن جو 50,000 سال لمبا ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا, اے پیغمبر آپ عمدہ صبر اختیار کیجئے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ لوگ اس قیامت کو دور سمجھتے ہیں, بعید از عقل سمجھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم تو اس کو قریب ہی دیکھ رہے ہیں. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ, وہ دن جس دن جو ہے آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوگی. آج تو یہ پہاڑ اپنی جگہ مضبوط جمے ہوئے ہیں, کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا, لیکن روز محشر جب قیامت واقع ہوگا حالت یہ ہوگی کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور ہوا میں جو ہے اڑا دیے جائیں گے. وہ دن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب کان پھوڑنے والی آواز آئے گی, اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جس دن انسان اپنے بھائی سے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. یہ قریب ترین رشتے ہیں, اس سے زیادہ قریب کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ جو ہے غم اور پریشانی کے وقت انسان کا سہارا بنتے ہیں, لیکن روز محشر حالت ان کی یہ ہوگی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. ہر ایک کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی, کسی طرح میری جان بچ جائے. لا یسأل حمیم حمیما, جس دن جگری دوست جگری یار کو نہیں پوچھے گا. جگری دوست دنیا کے اندر ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے, لیکن قیامت میں سوال بھی نہیں کر سکے گا بھائی میں تمہاری کچھ مدد کروں, تمہارے ساتھ کچھ تعاون کروں. تو کیا خیال ہے, مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوگا, نظر نہیں آ رہے ہوں گے,
نہیں نہیں، یبصرونہم، اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہمت نہیں ہوگی کہ اس کا ساتھ دے سکے، اس کے مسئلے میں تعاون کر سکے، اپنی ہی فکر اس کے لیے کافی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں آنکھیں الٹ پڑیں گی، جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ وہ دن ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، اور جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی بری طرح۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ یہ ہے وہ دن جس سے انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن یہ اعلان ہوگا، آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں، مؤمنوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دن جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن لوگوں کے درمیان کوئی نسب کام نہ آئے گا۔ یہ نہیں کہ باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، نہیں، باپ باپ ہی رہے گا، بیٹا بیٹا ہی ہوگا، لیکن ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ اپنا عقیدہ، اپنا عمل، یہی انسان کو فائدہ دے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا قَالَ كَلَّا بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ وَهُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب کسی کافر، مشرک، منافق، باغی بندے پر موت آتی ہے، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت کہتا ہے اے میرے رب اب مجھے یقین آ گیا، اب مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، ایک مہلت اور دے دے، شاید اب میں نیک عمل کر کے آؤں۔ جواب دیا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلھا، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس میں رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن کوئی نسب ان کے درمیان نہ ہوگا۔ اس دن کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا نیک اعمال سے، ایمان سے، یہ کامیاب ہیں، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، ایمان ہی نہیں تھا، ایمان تھا مگر اعمال نہیں تھے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا۔ یہ ہے یوم القیامہ۔ پھر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص اس دن آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہوا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جہنم کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل کو، نارن آگ سے، وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی جتنی بھی آگ ہے، اس میں کوئی آگ ایسی نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کو ڈالا جائے، پتھروں کو ڈالا جائے تو آگ میں شدت آ جائے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن پیٹرول ہے، تیل ہے، گیس ہے،
آتشگیر مادہ اشیاء ہے، کپڑا ہے، لکڑی ہے، لیکن دنیا کی کوئی آگ ایسی نہیں ہے انسانوں کو ڈالا جائے آگ میں شدت آ جائے۔ قیامت کی آگ جس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو آگ کے اندر شدت آ جائے گی، یعنی انسان اس آگ کے لیے ایندھن کا کام کریں گے۔ اس آگ سے بچنے کا حکم اللہ اہل ایمان کو دے رہا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، خطاب کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، منافقین سے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اہل ایمان سے خطاب ہے، اے مومنو تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس پر اکتفا مت کرو کہ جی میں نے تو ایمان قبول کر لیا ہے، میں تو مومن ہوں، مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کچھ عبادتیں بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا یہ کافی نہیں ہے، مستقل اپنی فکر کرو گے، اپنا خیال رکھو گے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے تم کہیں آگ میں داخل نہ ہو جاؤ۔ ایمان وہ معتبر ہے جو درست صحیح عقیدے پر مبنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اعمال صالحہ کے انسان جو ہے اس کے لیے نجات آسان نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں مضمون اس طرح ہے مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، وہ کون سی چابی ہے جو بغیر دانت کے تالا کھول دے؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ چابی یقیناً لا الہ الا اللہ ہے، لیکن چابی اس وقت کام کرے گی جب دانت ہوتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمل گویا کہ دانت ہوں گے، اس کے ذریعے تم جنت کا دروازہ کھول سکتے ہو، اس کا تالا کھول سکتے ہو۔ تو لہٰذا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، نہیں، قو انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے لیے جو ہے زاد راہ جمع کرو جو آخرت میں تمہیں کام آئے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنی فکر کرو بلکہ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اولاد کی، اپنے بیوی کی، اس کی بھی فکر تمہیں کرنی ہے۔ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس کی رعیت کے بارے میں قیامت میں اللہ سوال کرے گا۔ بیوی کی کیا تربیت کی، بچوں کی کیا تربیت کی، صحیح عقیدہ سکھلایا کہ نہیں سکھلایا، صحیح عمل کروایا کہ نہیں کرایا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو گے، خود بھی نماز کی پابندی کرو گے۔ یہ نہیں کہ جی میں تو نیک ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، اللہ کے دین کے قیام میں مشغول ہوں، بچوں سے غافل ہے، بیوی سے غافل ہے، لا تعلق ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بھی فکر کرو گے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو گے۔ اور جب انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اگرچہ ذاتی طور پر وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اپنے اولاد کی وجہ سے وہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری اس پر تھی، اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، تو قیامت میں وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا بنائی،
آخرت نہیں بنائی، وہی اولاد اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے نہ صحیح عقیدہ سکھلایا، نہ صحیح عمل کی طرف رہنمائی کی۔ تو انسان جو ہے اپنے اولاد کی وجہ سے جو ہے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی بھی فکر کرنی ہوگی، اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ جس بات کو آپ اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں اس بات کے لیے آپ نے اپنے اولاد کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ غلبہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ جنت کا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے، آپ کی اولاد بھی اسی راستے پر گامزن ہونا چاہیے، آپ کی اہلیہ بھی اس راستے میں آپ کے ساتھ سفر اس کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود تو دین کے کام میں مشغول ہے اور اولاد کسی اور جگہ مشغول ہے، اور جب اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کسی رکن جماعت کا انتقال ہوا تو اگلے ہی دن اس کے بچے جو جماعتی کتب، لٹریچر، تفہیم وغیرہ جو والد نے گھر پہ رکھا ہوا تھا اس کو جمع کیا اور جماعت کے دفتر میں پہنچا دیا کہ یہ ہمارے باپ کا ترکہ ہے، وہ تو چلا گیا ہے، ہمیں اب کسی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جماعت کے کتب خانے میں اس کو جمع کرا دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی بھی فکر کرو گے، اپنے اولاد کی فکر کرو گے۔ پھر فرمایا یہ وہ آگ ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی یہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس آگ کو اور بھڑکا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی مجرموں کی کھالیں گل جائیں گی، جل جائیں گی، اللہ ان کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دے گا۔ کیوں؟ تاکہ چکھتے رہیں عذاب کو۔ یہ وہ آگے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی جو ہے اس میں پینا ہوگا، الا حمیما وغساقا، ہاں گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ ہوگا جو ان جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ وہ جہنم جس میں انسان جو ہے غذا سے نہ طاقت بدنی طور پہ پکڑے گا، نہ ہی جو ہے اس کی بھوک مٹے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں انسان کی حالت یہ ہوگی نہ وہ جی سکے گا نہ وہ مر سکے گا، اسی کیفیت میں وہ جو ہے وقت گزار رہا ہوگا۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اگر پانی مانگے گا پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو کھولتا ہوا پانی جو ہے تانبے کی طرف پگھلتا ہوا تانبا ہوگا، وہ پانی پیش کیا جائے گا، لو اور اس کو پیو۔ یتجرعہ، اللہ فرما رہا ہے یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، وہ جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کھولتے ہوئے پانی کو پینا چاہے گا کہ پیاس مٹ جائے، لیکن وہ پی نہیں سکے گا۔ حالت یہ ہوگی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ جانب، ہر جانب سے موت اس پر چھائی ہوئی ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرے گا نہیں۔ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس سے آگے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ یہ ہے وہ آگ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت اس حوالے سے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بیان کی ہیں
ترغیب کے لیے، شوق دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. برابر نہیں ہے جہنم والے اور جنت والے، بلکہ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک اللہ کا فرما بردار ہو، دوسرا اللہ کا باغی ہو، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو جائے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ ابراہیم اور نمرود، فرعون اور موسیٰ، ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا ایک ساتھ معاملہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو شخص اس دنیا کے اندر مؤمنانہ زندگی گزارے گا، فرمایا کہ وہی کامیاب ہے. اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ وہ جنت جس کا حقیقی تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا. اپنے سوچ کے مطابق تصور میں بہت ساری چیزیں لا سکتا ہے، لیکن اس کا اس حقیقی جنت سے دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے. ایسی عظیم الشان جنت ہے جو اللہ نے تیار کی ہے. وہ جنت جس کے 8 دروازے، 2 دروازوں کے درمیان 600 سال کی مسافت. وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو قرآن نے صرف چوڑائی بیان کی ہے. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. یہ آسمان اور زمین چوڑائی کے طور پر اس لیے بیان کی ہے کہ انسان کی نظر میں، اس کی سوچ میں یہی کائنات کی 2 بڑی چیزیں ہیں. اس سے تو بڑی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اللہ نے اس کو مثال میں بیان کیا کہ اتنی بڑی تو چوڑائی ہے جنت کی کہ 7 آسمان 7 زمین اکٹھی کر دو. یہ تو چوڑائی. لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو. چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. تو چوڑائی تو بیان کر دی ہے، لمبائی اس کا تصور نہیں ہے. ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ وہ ہوگا جس کو اس کی خواہش کے مطابق اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے گا. یہ ادنا جنتی ہے. اور جو اس سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا درجہ ہوگا؟ جنت کے پلاٹ کی قیمت، ہم دنیا میں بھی نا پلاٹوں کی قیمت لگاتے ہیں. گلشن معمار فلاں سیکٹر اتنا ہے، فلاں سیکٹر اس کی قیمت ویلیو اتنی ہے. جنت کے پلاٹ کی کیا قیمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو چابک لگاتے ہیں، فرمایا کہ اتنی جگہ جتنی یہ گھیر لے، اتنی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی معمولی سی جگہ جنت کی، وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ وہ جنت جس کے محلات سونے اور چاندی کے ہوں گے، جس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، مٹی جو ہے مشک کی ہوگی، غبار جو ہے مشک اور عنبر کی ہوگی، گھاس زعفران کی ہوگی، سڑکیں سونے اور چاندی، زمرد اور یاقوت کی بنی ہوئی ہوں گی، جس کے درخت اتنے لمبے ہوں گے کہ گھوڑا سوار اس پر جو ہے 100 سال کی مسافت کرتے ہوئے بھی اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا. یہ وہ جنت فی صدر مخضود، بے خار بیری کے درخت
طلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے لمبے سائے، مدہامتان، گھنے سیاہی، مائل سرسبز۔ یہ ہے وہ جنت جس کے پھل ہر وقت جنتیوں کے پہنچ میں ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، سدا بہار جنت۔ ایسا نہیں کہ موسم کے حساب سے آپ کو پھل ملے گا، گرمی ختم تو آم بھی ختم، ایسا نہیں ہوگا، سدا بہار جنت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہ جنت تو وہ ہے جو تم ڈیمانڈ کرو گے وہ پوری کی جائے گی، آرڈر دو گے حاضر کر دیا جائے، پیش کر دیا جائے۔ اور تو اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے زبان سے بھی نکلا بھی نہیں ہوگا، دل میں خیال آ جائے گا، شے حاضر کر دی جائے گی۔ یہ ہے وہ جنت، نزلا من غفور الرحیم، جو رب رحیم کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر تمہیں دی جا رہی ہے۔ یہ وہ جنت جس میں نہریں جاری ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس میں نہریں ہیں پانی کی کہ جس کا پانی بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن، اور جس میں دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ خراب نہ ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جس میں شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کو لذت دیں گی، وانہار من عسل مصفی، اور جس میں جو ہے شہد کی نہریں ہوں گی، مصفی جو بالکل صاف ہوگا، وفیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ ایک اور نہر الکوثر، ارشاد فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں پارٹ سونے کے ہوں گے، ومجراہ علی الدرر والیاقوت، اور جس کا پانی موتی اور یاقوت پر چل رہا ہوگا، تربتہ اطیب من المسک، جس کی خوشبو، جس کی مٹی کی خوشبو فرمایا مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، وماؤہ احلی من العسل، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وابیض من الثلج، اور برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس میں مختلف چشمے ہوں گے، فی جنات وعیون، متقی لوگ ان جنتوں میں مشغول ہوں گے، ان چشموں میں مشغول ہوں گے۔ عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، زنجبیل، رحیق معین، یہ مختلف چشمے ہوں گے، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ایک قطرہ زمین پر آ جائے اس چشمے کا، فرمایا پوری کائنات کو معطر کر دے، ایسی عظیم الشان جنت۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب اللہ دے رہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگو دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، لوگو دوڑ چلو جنت کی طرف، مسابقت، مقابلہ اس جنت کے لیے کرو۔ اب تک میں نے جو بیان کیا یہ تو جنت کے عام مناظر میں سے چند مناظر تھے، آئیے آپ کو میں لے چلتا ہوں جنت الفردوس، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، سب سے اوپر عرش الہی، پھر مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، پھر اس کے بعد جنت الفردوس۔ جنت میں ترتیب یہ ہوگی کہ درجات اوپر سے نیچے کی طرف ہوں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان آسمان زمین جتنا فاصلہ ہے، تو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس۔ آئیے اس کا منظر آپ کو دکھا دوں۔ اہل جنت بیٹھے ہوئے ہیں، ساقی مجلس، نور مجلس اللہ خود ہوگا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان جنتیوں کو پاکیزہ شراب دے گا۔
کیا حسین منظر ہوگا, کیا دلچسپ منظر ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس میں اللہ پاک نے حوریں بنائی ہیں کہ ایک عورت اگر جنت والی دنیا کی طرف نظر کر لے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی روشنی, اس کی چمک کا حال یہ ہوگا کہ آسمان اور زمین کا جو درمیانی علاقہ ہے یہ بالکل روشن ہو جائے گا. جیسے سورج نکلتا ہے روشنی آتی ہے, وہ اگر دنیا کی طرف نظر کر لے پوری دنیا چمک اٹھے گی. اور جو دوپٹہ اس نے پہنا ہوا ہے خیر من الدنیا وما فیہا, یہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. جنت میں خادم اور غلمان چکر لگا رہے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے, آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے. اور اے جنتیوں, تم وہ منظر دیکھو تو تم یہ محسوس کرو گویا کہ موتی ہیں جن کو بکھیر دیا گیا ہے. ایک حسین منظر, ایک دلچسپ منظر. آپ رات کو دیکھتے ہیں نا بعض جگہ پر جو لائٹیں ہوتی رنگین مختلف قسم کی بجھتی ہیں, جلتی ہیں, ایک خاص قسم کا ایک ماحول بنا دیتی ہیں. جنت میں بھی یہی منظر ہوگا. یہ خادم اور غلمان آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, چکر لگا رہے ہوں گے, اس کی وجہ سے جنت میں ایک حسین منظر بنا ہوا ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ منظر کیا ہوگا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جنتی گروہ در گروہ جنت کی طرف آ رہے ہوں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, یہاں تک کہ وہ جنت میں قریب پہنچیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, جنت کا جو داروغہ ہوگا, جو ذمہ دار ہوگا, وہ یہ کہے گا سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, وہ تم خوش ہو جاؤ. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. گاڈ آف آنر دیا جائے گا, اعزاز ہوگا, استقبال ہوگا, اکرام ہوگا. اور پھر کیا فرمایا, خالدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا کی طرح نہیں ہے کہ کسی پارک میں 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے کے لیے چلے جاؤ تو بعد میں اکتا جاتے ہو, کہتے چلو گھر چلتے ہیں, بہت ہو گیا. اور اگر نہیں نکلتے تو چوکیدار نکال دیتا ہے. لیکن جنت میں ایک دفعہ داخل, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ گے. خالد خلود سے نکلا ہے. خلود کا معنی ہے جس عمر اور جس کیفیت میں داخل ہوگے اسی عمر اور اسی کیفیت پر ہمیشہ رہوگے. جوان داخل ہوگے, صحت کی حالت میں داخل ہوگے, جوان ہی رہوگے, صحت کی حالت میں رہوگے. بھوک اور پیاس اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا. کھانا اور پینا صرف لذت کے لیے ہوگا. ایک ڈکار آئے گی سب ہضم ہو جائے گا. ساری پابندیاں ختم. وہاں پر نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ اقامت دین کی جد و جہد, نہ ریلی میں شرکت, نہ پوسٹر لگانا, نہ اجتماع میں شرکت, نہ اعانت کی پابندی, نہ ناظم صاحب کا محاسبہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری پابندیاں ختم. یہ پابندی اس دنیا تک ہے. اس دنیا میں جس نے پابندی کر لی وہاں پر پھر مزے ہی مزے ہیں, وہاں چرچے ہی چرچے ہیں. زبان سے خود بخود سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ یہ کلمات نکلیں گے. آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے سانس ہے نا, آ رہی ہے جا رہی ہے, آپ لے رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں اور سانس جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ کلمات زبان سے خود بخود نکلیں گے. یہ ہے وہ جنت. اور جب اہل جنت میں داخل ہو گئے تو اپنے اپنے محلات کی طرف جا رہے ہوں گے. راستے میں فرشتے استقبال کر رہے ہیں, السلام علیکم, مرحبا, خوش آمدید, یہ ہے تمہارا پلاٹ, یہ ہے تمہاری جگہ.
مکالمہ ہو رہا ہوگا, چل رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, اسی اسنا میں آواز آ جائے گی, سلام قولا من رب الرحیم, اے جنتیوں رب رحیم کی طرف سے تم پر سلامتی ہے. اہل جنت متوجہ ہو جائیں گے, اللہ کا خطاب شروع ہوگا, اہل جنت سے اللہ خطاب فرمائیں گے, ہاں جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی خوش ہیں. جو وعدہ میں نے کیا پورا کیا؟ ہاں جی پورا ہو گیا. کوئی نعمت کوئی کمی؟ نہیں جی کوئی کمی نہیں ہے, سب کچھ مل گیا. کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی سب مل گیا. اللہ فرمائے گا, اے میرے بندو اب میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے. جنتی حیران, اب کون سی نعمت رہ گئی؟ جنت میں ساری نعمت تو مل گئی, اب کون سی نعمت رہ گئی؟ جنتی متوجہ ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا, اے میرے بندو خوش ہو جاؤ, میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا, تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جنتی جب اس کو سنیں گے اس قدر خوش ہوں گے, اس قدر خوش ہوں گے, جنت کی ساری نعمتیں دوسرے درجے پر آ جائے گی. اللہ کی رضا کا اعلان اولیت اختیار کر لے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے. اس خطاب کے بعد اب تک مکالمہ اللہ سے ہوا, درمیان میں حجاب تھا, پردہ تھا. مکالمہ ہوا لیکن درمیان میں حجاب تھا. اس کے بعد فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ, پردہ اٹھا لیا جائے گا. اور اس وقت فرمایا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اس انداز سے اور اس شان سے جس طرح 14ویں کے چاند کو تم جب دیکھتے ہو تو کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے, ہر شخص اپنی جگہ کھڑے ہو کر دیکھ لیتا ہے یہ 14ویں کا چاند. اللہ کا دیدار ہر مومن ہر جنتی کرے گا اس شان کے ساتھ کہ دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. اتنا دلکش, اتنا دلچسپ, اتنا حسین منظر ہوگا, الفاظ میں بے بیان نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو دیدار کرائے. یہ ہے وہ جنت. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو اس جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو گیا, نہیں وہی کامیاب ہوا. تو یاد رکھیے دنیا معیار کامیابی نہیں ہے. دولت, عزت, شہرت, جائیداد, منصب, اقتدار, اختیار, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت میں انسان داخل ہو جائے. رہ گیا دنیا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو سامان ہے دھوکے کا, غفلت میں ڈال دیتا ہے انسان کو. اس دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے انسان خواب دیکھ رہا ہے, باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے, کہیں پر مشغول ہے, تھوڑی دیر میں آنکھ کھلتی, دیکھا اوہو یہ تو میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں. بعینہ آج ہم بازار اس دنیا میں گھوم رہے پھر رہے چکر لگا رہے ہیں, لیکن جیسی یہاں آنکھ بند ہوگی حقیقی آنکھ کھل جائے گی. اوہو یہ میں کیا کر رہا تھا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, لہٰذا یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے, یہ دنیا کے اسباب تمہیں غافل نہ کر دے. یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب اللہ نے دی ہے, اور وہ جہنم تھا جس سے اللہ پاک نے بچنے کی تلقین کی ہے. الحمدللہ میں اور آپ جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان ہیں, ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے, شعوری طور پر کیا ہے. آپ میں سے جو ارکان ہیں وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب رکنیت کا حلف اٹھاتے ہیں تو تجدید ایمان کرتے ہیں.
یہ کوئی عام سیاسی جماعت نہیں ہے کہ وہ عام سیاسی جماعت ہے کہ جب فارم بھر دیا رکن بن گئے، ممبر بن گئے، کارکن سازی ہو گئی. نہیں نہیں، یہ در حقیقت ایک عہد و پیمان ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ میں اسی کو حق جانتا ہوں، اسی کو حق سمجھتا ہوں، اور میں یہ عہد کرتا ہوں تجدید ایمان کے ساتھ کہ یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا، یہی میری زندگی کا مقصد و نصب العین ہوگا. یہ جماعت اسلامی جس کا نصب العین یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں عملاً اقامت دین ہے اور حقیقتاً رب کی رضا اور جنت کا حصول ہے. ابھی آپ نے تمام آیات کا خلاصہ سمجھ لیا ہوگا کہ رب کی رضا سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا. یہی جماعت اسلامی کا نصب العین ہے. ہماری منزل، یاد رکھیے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل رب کی رضا ہے. ہاں، رب کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا. یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے. یہ وہ راستہ کہ جس کے ذریعے ہم اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو جاری کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ انبیاء کا مشن رہا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت اور عاقبت کی اصلاح کر رہے ہیں. لہذا اس راستے میں آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ جنت کی طرف آپ کا قدم بڑھ رہا ہے. آپ اگر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اگر آپ ریلی میں جاتے ہیں، اگر آپ پوسٹر اور بینر لگاتے ہیں، اگر آپ باطل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ در حقیقت جنت کا راستہ ہے جو آپ طے کر رہے ہیں. ناظم کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے ہیں، امیر کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے ہیں. ناظم اپنی جنت بنا رہا ہے، امیر اپنی جنت بنا رہا ہے، آپ نے اپنی جنت بنانی ہے. یہ ہے فکر آخرت کہ لوگوں، یہ جو 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال کا جو عرصہ دیا ہے، اس عرصے کو اس طرح استعمال کرو کہ رب کی رضا حاصل کر سکو، جنت حاصل کر سکو. ہماری منزل اللہ کی رضا ہے. اقامت دین ذریعہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. اقامت دین کے لیے سب سے بہترین راستہ اس ملک کے اندر اقتدار کا حصول ہے. بغیر اقتدار کے اقامت دین ناممکن ہے. یوں تو میں وعظ و تلقین ہر جمعے کو کرتا ہوں مسجد قباء کے ممبر سے، اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں یہ کام نہ کرو، یہ کرو. تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت اچھا بیان، لیکن مسجد سے باہر نکلے وہی پرانی حالت. کیوں؟ وجہ یہ ہے اختیار نہیں ہے. اختیار ہو تو سب سیدھے ہو جائیں. تو اقامت دین کے لیے حکومت کا حصول ایک ذریعہ ہے، اور یہ حکومت کا صحیح ترین اور ممکنہ راستہ انتخابات ہیں. اس لیے جماعت اسلامی انتخابات میں حصہ لیتی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے دین کو قائم کر سکیں. تو اصل راستہ کیا ہے؟ اقامت دین. اس کے لیے ہم نے انتخابات کو وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے. مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد
شرح صدر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہی راستہ ہے انقلاب کا، اور اس کا طریقہ کار یہ بتایا ہے: تطہیر افکار، تعمیر افکار، اصلاح معاشرہ۔ یہ تین کام آپ نے پہلے کرنے ہوں گے۔ جب تک تطہیر افکار نہیں ہوگا، تعمیر افکار کا عمل پورا نہیں ہوگا، اصلاح معاشرہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جب اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہے، انقلاب بھی نہیں آئے گا۔ اگر محض اقتدار منزل ہو تو مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ اس منزل کو 60 کی دہائی میں حاصل کر سکتے تھے، 70 کی دہائی میں بھی حاصل کر سکتے تھے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلیان مکہ نے پیشکش کی تھی: ہم سردار بناتے ہیں آپ کو، لیکن کلمے سے دستبردار ہو جائیے۔ ہم بھی کلمے سے دستبردار ہو جائیں، ہم بھی قامت دین کو چھوڑ دیں، ہم بھی دنیا والوں کی طرح دنیا دار بن جائیں۔ یقین جانیے یہ اقتدار ہمارے قدموں میں آ جائے گا، لیکن ہماری آخرت نہیں بنے گی، ہماری عاقبت نہیں بنے گی۔ اس لیے ہم نے شعوری طور پر اس راستے کا انتخاب کیا ہے کہ راستہ انتخاب ہے اور طریقہ کار یہی ہے کہ تطہیر افکار، تعمیر افکار، اصلاح معاشرہ۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ فکر آخرت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اور جو منظم اجتماعی جد و جہد ہو رہی ہے اس میں شریک رہیے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کیجیے۔ آج کا یہ اجتماع ایک نمونہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد آپ اس عزم کے ساتھ اٹھیں، اس حوصلے کے ساتھ اٹھیں، اس قوت کے ساتھ اٹھیں کہ ہم نے اس گلشن معمار کو بدلنا ہے، ہر فرد تک پہنچنا ہے، ہر فرد کو جو ہے دین کی دعوت دینی ہے، ہر فرد کا تزکیہ اور تربیت کا کام کرنا ہے۔ جب تک یہ تطہیر افکار اور تعمیر کردار کا کام نہیں ہوگا، انقلاب کی منزل قریب نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا فکر آخرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کام کو کیا جائے۔ آپ کی یہ پلرز پر مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ اقوال تو اس وقت ہمارے حق میں درست ہوں گے جب ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہو، لیکن اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہو تو یہ اقوال پھر ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی، اپنا کام پورا کرنا ہوگا، ہمیں ہر فرد تک پہنچنا ہوگا۔ ہاں، ہم ہر فرد تک پہنچ گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پھر یہ اقوال ہمارے آپ کے حق میں ہیں۔ لیکن اگر یہاں کی اکثریت جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جیسی ایک جماعت سمجھتی ہو تو پھر جو ہے یہ نقص مجھ میں ہے، یہ نقص پھر آپ میں ہے۔ آپ نے پھر جماعت اسلامی کا تعارف ہی ان کے سامنے نہیں رکھا ہے کہ جماعت اسلامی محض سیاسی جماعت نہیں ہے، جماعت اسلامی غلبہ دین، احیاء دین کی تحریک ہے۔ اس کا ساتھ دینا در حقیقت جنت کے راستے پر چلنا ہے، اس کا ساتھ دینا در حقیقت رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ آپ یہ سبق پڑھائیے تو صحیح نا، آپ یہ سبق لوگوں کو سمجھائیے تو صحیح نا، پھر دیکھیے کہ کیسے انقلاب آتا ہے۔ یہی قرآن تھا، پیغمبر بیان کرتے ہیں، مشرکین بے چین ہو جاتے ہیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سنو اس قرآن کو،
قرآن اگر غالب آ گیا تم ختم ہو جاؤ گے. یہی قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. ہم کتنا قرآن بیان کر رہے ہیں, ہم کتنا قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ہم کتنے درس قرآن دیتے ہیں, درس قرآن میں کتنی حاضری لگاتے ہیں, کتنے دوست اور احباب کو, محلے والوں کو لاتے ہیں. اس کمزوری کو دور کیجئے. اس کمزوری کو دور کریں گے, یقین جانیے کسی اور کی جنت بنے یا نہ بنے, آپ کی جنت تو پکی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.